الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يناديهم. وقال تعالى في مقام آخر: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. معزز علماء کرام، قابل احترام ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اور آپ کو بے شمار نعمتیں دی ہیں جنہیں گنا نہیں، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت آزادی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آزادی کا صحیح استعمال کر کے انسان کامیاب بھی ہو سکتا ہے، اور اس آزادی کا غلط استعمال انسان کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ آج کے اس دور میں یا دنیا میں انسان کی سرکشی، اللہ سے بغاوت اور نافرمانیوں کے اسباب کہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی، میرا جسم، میری مرضی، میرا مال، یہی سب کچھ اس وقت چل رہا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کچھ بھی کرے، ہم اور آپ اس سے پوچھ نہیں سکتے، سوال نہیں کر سکتے، وہ فوراً اپنی آزاد۔ آپ ہم سے پوچھنے والے کون ہوتے؟ آپ ہم سے سوال کرنے والے کون ہوتے؟ لیکن ہمیں اس سوال پر غور کرنا ہے کہ کیا واقعی انسان آزاد ہے؟ پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی انسان کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں سوال کرنے والا، پوچھنے والا، کہ جو مرضی چاہے انسان کر لے؟ یہ جو آج اگر ہم سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سوالات سے آزاد ہیں۔ آج میری اور آپ کی گرفت نہیں ہو رہی ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی بھول ہے جو اس دور میں انسان کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے،
پوچھنے والا نہیں. آج ہم دین پر چلیں یا نہ چلیں ہم سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں. اس سوال پر ہمیں غور کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، مرنے کے فوراً بعد انسان کو سوالات ہی کا سامنا کرنا. وہ جس بھرم میں تھا نا کہ مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سارا بھرم انسان کا اس وقت نکل جائے گا. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب دفن کر کے گئے، سوالات شروع. کو احساس ہوگا کہ زندگی کی بہت بڑی بھول ہم نے کر دی. آئیے میں اسی سوال کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی سوال کو بنیاد بنا کر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. انداز ایک نیا آپ کو شاید مل جائے. دیکھیے، ہمارے پاس اہل علم آتے ہیں، علماء کرام آپ سے مخاطب ہوتے ہیں. اس دعوت کو قبول کرنے میں دنیا کا ہر انسان آزاد ہے، اور ہماری عملی زندگی میں رویے کچھ اسی طرح کے ہیں. ہم دین کی بہت سی باتیں بے شمار مرتبہ سنتے ہیں، لیکن عمل میں کوئی فرق نہیں آتا. یہاں جو گفتگو اس وقت ہو رہی ہے، اس گفتگو کے سننے کے بعد بھی آپ آزاد ہیں. کوئی آپ کے اوپر ڈنڈا نہیں چلائے گا. قبول نہ کرنے پر آپ کو کوئی سزا نہیں ملے. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں. آج اگر ہم سے سوال نہیں ہوگا تو آنکھ بند ہوتے ہی اس سوال کا جواب کو پڑھی. کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوچھے گا تم نے رسولوں کو اس سوال کا جواب ہر شخص کو دیا. یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. اس دن کو یاد کرو گا اور پوچھے گا تمہیں جواب کیا دیا گیا، تمہاری قوم نے تم کو کیا جواب دیا تھا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. سے بھی اللہ سوال کرے گا. یہ دعوت ایسی نہیں ہے کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. کہ علماء کا ہے، ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، علماء کا بھی یہ کام ہے، آتے ہیں سنا. دکان سے کوئی چیز خریدیں یا نہ خریدیں آپ آزاد ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی ثواب نہیں. لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں ہے. شریعت کی باتوں کو سننے کے بعد ہر شخص مکلف ہے. اس سوال کا جواب ہمیں اور آپ کو سامنے کہ رسول، علماء، اہل علم تمہارے پاس آئے تھے دین پہنچانے کے لیے. ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تھا؟ یہ ایک سوال. اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے. قرآن کریم پر ایمان، قرآن کریم کی تلاوت، اس کے حقوق، اس کے تقاضوں کو ادا کرنا. ہم چاہیں اس پر عمل کریں چاہے نہ کریں، آج کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن اس آزادی کا غلط استعمال انسان کو قیامت کے دن ناکام بنا دے گا. دنیا میں نہیں پوچھا جا رہا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں القرآن حجۃ لک او علیک. قرآن تمہارے لیے حجت بھی ہے، تمہارے خلاف بھی حجت ہے. ہمارے لیے حجت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، یہ ہمارے حق میں ہے۔ سورۃ الملک کے بارے میں کہا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران کے بارے میں کہا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ یہ ہمارے حق میں ہے۔ ہمارے خلاف اگر ہم نے اس پر ایمان نہیں لائے، اس پر عمل نہیں کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، یہ ہمارے خلاف ہوگی۔ قرآن ہمارے خلاف ہوگا اگر ہم نے اس کو ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں رکھا۔ یہ قرآن ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے ہم نے اس کے مطالبے پر توجہ نہیں دی، یہ ہمارے خلاف ہوگا قیامت کے دن۔ سوچئے کتنے دن ہو چکے ہیں ہم نے اس کی تلاوت نہیں کی۔ الا ان یشاء اللہ، ہیں سماج میں تلاوت کرنے والے لوگ، ایسا نہیں کہ پورا سماج برا ہو چکا ہے، لیکن ایسے لوگ کم ہیں جو اس قرآن کی طرف متوجہ ہوں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس نے اس قرآن کو دنیا میں چھوڑ دیا، اس کے خلاف قیامت کے دن رسول کھڑے ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیے کہ جس کے خلاف رسول قیامت کے دن کھڑے ہو وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہم قرآن کو پکڑے ہوئے ہیں؟ غور کیجئے، سوچئے۔ ہر شخص کو اس سوال کا جواب تیار کرنا ہے۔ ہر شخص اس سوال کے جواب میں کتنا کامیاب ہے، کتنا ناکام ہے، یہ ہر شخص اپنے عمل کے اعتبار سے غور و فکر کرے۔ ہم یہ سمجھ رہے نا آزاد ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ یہ آزادی اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش اور بطور امتحان دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، چاہے شکر کرے چاہے کفر کرے۔ وہدیناہ النجدین، انسان کو ہم نے دو راستے بتلا دیے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے انکار کر دے۔ آج کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن اس نہ پوچھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم سب آزاد ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ ایک وقتی آزادی اللہ نے دی ہے، اس آزادی کا صحیح استعمال کر کے انسان اللہ کا فرما بردار بھی بن سکتا ہے اور اللہ کی نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ یہ دو سوال ہوئے۔ اب آگے آئیے، انسان جیسے ہی فوت ہوتا ہے، وفات ہوتی ہے، مرنے کے فوراً بعد جیسے ہی اسے دفنایا جاتا ہے، سوالات کا سلسلہ شروع۔ آزاد نہیں ہے وہاں پر۔ پہلا سوال مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ہم نے اللہ کو رب مانا ہے نا؟ کمزور ہیں ہم اس سوال کے جواب میں۔ ان سوالات کے جوابات کا معاملہ اگر رٹنے کی حد تک ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، ہر آدمی جواب دے دیتا، لیکن معاملہ کردار کا ہے۔ ہمارے کردار نے اگر ثابت کیا ہوگا تبھی انسان ان سوالات کے جوابات دے پائے گا، ورنہ نہیں دے پائے گا۔ اب دیکھ لیجئے، ہم نے اللہ کو رب مانا ہے نا، اللہ کے رب ہونے کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ قرآن کو پڑھیے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ کرتے ہیں عبادت؟
ہماری تو 5 وقت کی نمازیں محفوظ نہیں ہے. جس نوجوان کی خوبی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ نوجوان جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے. مسجد کی صفوں کو چیک کر لیجئے، وہی بزرگ ہمیں نظر آتے ہیں چند، الا ان یشاء اللہ، اللہ نے جس کو توفیق دی ہے الگ چیز ہے، ورنہ اکثریت ہمیں بزرگوں کی نظر آئے گی، نوجوان نہیں دکھیں گے. فجر کی نماز میں جائزہ لے لیں کتنے نظر آتے ہیں. کیسے ہم اس سوال کا جواب دیں گے جب اللہ کی عبادت ہی ہمارے نام اعمال سے خالی ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کی عبادت میں گزرے. اور جس زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے وہ زندگی بے برکت زندگی ہے. اس زندگی میں کبھی خیر نہیں آ سکتی. آج ہمیں دنیا کا ہر کام کرنے کی صلاحیت بھی ہے، فرصت بھی ہے، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، آنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے. وہ پتہ ہے بہانہ کیا ملتا ہے؟ میں اکثر اس چیز کو ذکر کرتا ہوں، مولوی صاحب مسجد بہت دور ہے، ہر وقت نہیں پہنچ پاتا. میں اب ایک سوال کرنے لگا ہوں اپنی تقریروں میں، کیا آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کو محلے میں مل جاتی ہے؟ بتائیے. اسکول محلے میں ملے گا؟ ایک محلے سے دوسرے محلے کے لیے آپ جاتے ہیں، بلکہ آپ ایک گاڑی طے کرتے ہیں پیسہ دے کر کہ آپ کے بچے کو پہنچا دیں، محلے میں نہیں ملے گی. آپ جاب کے لیے، نوکری کے لیے جاتے ہیں، آپ کے محلے میں مل جاتی ہے؟ نہیں، آپ کو جانا پڑتا ہے، بسا اوقات ایک شہر سے دوسرے شہر بھی جاتا ہے. آپ کو علاج کے لیے جانا ہے، محلے میں ہاسپٹل عام طور پر نہیں ملتے، آپ جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک محلے سے دوسرے محلے کی طرف. بہانہ اگر ہمارے پاس ہے تو مسجد کا ہے، مسجد محلے میں نہیں ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس بہانہ ہے، دنیا کے لیے بہانہ نہیں ہے. دنیا کے ہر میدان میں ہم پہنچ رہے، نہیں پہنچ رہے تو مسجد میں نہیں پہنچ رہے. تو پہلا سوال مرنے کے بعد فوراً مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے، آزاد نہیں ہے. مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال ہم اپنے بچوں کو بھی سنائیں، یہ سوال ہم اپنی خواتین کو بھی سنائیں. آزاد نہیں ہیں ہم. پہلا سوال مرنے کے بعد ہوگا مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر عبادت کی ہے تب تو یہ جواب آسانی سے انسان کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ورنہ معاملہ مشکل ہے. دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن کام سارے مرضی کے ہو رہے ہیں. عقیدے کو دیکھیں، عبادات کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، ہم اپنا لباس چیک کر لیں، اپنے چہروں کو چیک کر لیں، مرضی کے ہو رہے ہیں. کہنے کو ہم مسلمان ضرور ہے. قرآن کریم ہم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا تھو تھو. نہیں، جو چیز ہمارے نفس کو پسند ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، جو چیز ہمارے نفس پر گراں گزرتی ہے اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر بھی عمل کرنا ہے. یہی تو اصل مطالبہ ہے. اور اس سوال کا جواب وہی دے پائے گا جس نے استطاعت بھر اللہ کے دین پر عمل کرنے کی اس دنیا میں کوشش کی ہوگی. آج ہماری ذلت کا سبب کیا ہے پتہ ہے؟ ہم اپنی پریشانیوں کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دیتے ہیں. ہم اپنی پریشانیوں کے ذمہ دار خود ہیں. پڑھیے قرآن کو.
اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو؟ جو چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے میں اسی پر عمل کروں گا، جو نہیں سمجھ میں آتی ہم اسے چھوڑ دیتے۔ کتنے احکامات قرآن کریم کے، احادیث نبویہ کے، دین کے ایسے ہیں زندگی بھر علماء کرام سے ہم سن سن کے تھک چکے، عملی زندگی میں وہ چیز نہیں آئی، اس لیے کہ ہمارا دل اسے پسند نہیں کرتا۔ پردے کا معاملہ ہو، چہرے کا معاملہ ہو، نماز کا معاملہ ہو، حلال و حرام کا معاملہ ہو، جو چیز ہمیں پسند آتی ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ سن کے اور سنا کے تھک چکے علماء کرام، تبدیلی نہیں آ رہی۔ اس کا کیا مطلب آپ آزاد ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اچھا اب سن لو اس کی سزا کیا ہے، جس سزا سے ہم اور آپ دو چار ہیں، اس وقت بھگت رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منکم، جو بھی ایسا کرے گا کہ کچھ حصے کو مانا کچھ کا انکار کر دیا۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، دین میں منمانی کی، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تمہیں دنیا میں ذلیل کر دے گا، اور ذلیل ہو رہے۔ کوئی بھی ہمارے خلاف کچھ بھی قانون بنا رہا ہے، رات کی تاریکی میں کوئی بھی آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، گرفتار کر کے چلے جاتا ہے، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ یہ سزا ہے دین پر مکمل طور پر داخل نہ ہونے کی۔ دنیا اگر ہمارے اوپر کوڑا نہ برسائے، دین پر نہ چلنے کی سزا نہ دے، رب العالمین سزا دیتا۔ ٹھیک ہے، ایک وقت تک مہلت انسان کو ملتی ہے، بدلنے کی، سدھرنے کی، پلٹ آنے کی اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے پھر اللہ کا قانون اور اللہ کی سزا ان بندے پر چلتی ہے، اور چل رہی ہے۔ یہ دنیاوی سزا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، آج میں اور آپ دین پر چلیں یا نہ چلیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ امیر جماعت آپ کے اوپر ڈنڈا نہیں برسائیں گے، آپ کو سزا نہیں دے سکتے، زیادہ سے زیادہ نصیحت کر سکتے ہیں، بڑے ہونے کی حیثیت سے شاید وہ آپ کو ڈانٹ سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین پر اگر ہم نے عمل کیا ہے تب تو آسانی ہوگی، ورنہ معاملہ مشکل ہے۔ تیسرا سوال، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ نبی پر ایمان لائے تھے نا؟ نبی پر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی اطاعت اور اتباع کرتے۔ اور یہاں پر رک کر کے ایک اور بات بتا دوں کہ اطاعت اور اتباع صرف نماز میں نہیں، زندگی کے ہر مسئلے میں، چہرے میں بھی اتباع ہونی چاہیے، لباس میں بھی اتباع ہونی چاہیے، چھوٹے اور بڑے کے احترام میں بھی اتباع ہونی چاہیے، جی حلال و حرام میں بھی اتباع ہو، زندگی کے ہر معاملے میں رسول کی اتباع اور اطاعت ہم کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، سوچئے، ہر شخص اس سوال کے بارے میں اپنا محاسبہ کرے، مرنے کے فوراً بعد ان سوالات سے ہمیں سامنا کرنا ہی کرنا۔ آج کوئی نہیں پوچھے گا، آج ہم آزاد ہیں، کوئی قانون کا ڈنڈا آپ کے اوپر نہیں برسائے گا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ آزاد ہیں۔ اگر رسول کی اطاعت اور اتباع کی ہوگی تب تو آسانی سے جواب مل جائے گا کہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسان ہے جواب، ورنہ بصورت دیگر بہت مشکل ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق قبر کی پہلی منزل جو آخرت کی پہلی منزل ہے،
اگر یہاں انسان نے جواب بھر دیے نا آگے کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر یہاں انسان نے سوالات کے جوابات نہیں دیے، یہاں ناکام ہوا تو آگے کی منزلیں بھی ناکام ہوگی انسان کی۔ اچھا، اور آگے آئیے، اس وقت انسان عبادات کے معاملے میں آزاد ہے۔ دیکھیے ہمارے بہت سارے بھائی، ان کو پتہ ہے نماز کا وقت ہے، نہیں آئے، آپ کیا کر سکتے ہو ان کا؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں، آپ کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ان پر تھوڑی سخت کلامی کرے، سختی کرے نماز کے حوالے سے، ہو سکتا ہے پلٹ کے آپ کو جواب بھی دے دے۔ اس لیے کہ آج موبائل اور انٹرنیٹ نے انسان کو بڑا آزاد کر دیا۔ انسان آج نماز پڑھے یا نہ پڑھے آزاد ہے، کوئی سوال آپ سے نہیں کر سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ سے، انسان فوراً اپنی آزادی کا حوالہ دے سکتا ہے۔ لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مطمئن سمجھے، بے خوف سمجھے؟ اس سوال کا سامنا انسان کو نہیں کرنا ہے، کرنا ہے انسان کو سوال کا سامنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا آزاد ہے، مسجد میں جائے نہ جائے کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ماں باپ اگر ہم سے سختی کر دے ہم پلٹ کے جواب دے سکتے ہیں، بہانے بنا سکتے ہیں، لیکن اس آزادی کا غلط استعمال انسان کو قیامت کے دن نقصان پہنچائے گا۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ آج دنیا میں مجھ سے نہیں پوچھ رہا ہے تو میں آزاد ہوں، آزاد نہیں ہوں۔ اسی لیے آپ نے آگے فرمایا کہ اگر انسان کی نمازیں درست ہوں گی تو دیگر اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز میں خرابی نکل گئی تو دیگر اعمال بھی خراب ہوں گے۔ سوچئے میری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ یہ سوالات اس لیے اہم ہیں کہ ان سوالات پر ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، ہمیشہ یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اور وہ ہم سے کیوں نہ پوچھے۔ ہم دنیا میں کسی پر کچھ احسان کر دیتے یا ہمارے ماتحت کوئی کام کرتا ہے تو ہم حق رکھتے ہیں اس سے سوال کرنے کا۔ جس رب العالمین نے ہمیں سب کچھ دیا وہ ہم سے سوال کیوں نہیں کرے گا، کیوں پوچھے گا نہیں؟ وہ حق رکھتا ہے ہم سے سوال کرنے کا، وہ حق رکھتا ہے ہم سے پوچھنے کا۔ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا؟ جو چیز ہم نے تیرے اوپر فرض کی تھی، جو ذمہ داریاں میں نے تیرے اوپر عائد کی تھیں، وہ کیوں ادا نہیں کی؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ۔ میرے بھائیوں، نماز کا سوال مجھ سے اور آپ سے ہونا ہے۔ آزاد نہ سمجھیں، ہم اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھیں کہ آج دنیا میں ہم سے اگر کوئی سختی نہیں کر رہا ہے، ہمارے اوپر اگر کوئی قانون نہیں ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ اور آگے آئیے، سوالات پہ غور کریں۔ 4 سوالات ہیں، جب تک جواب نہیں دے گا بندہ قدم ہلا نہیں سکتا۔ مسئولیت کا احساس جس دن انسان کے اندر آ گیا نا، انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ اور جہاں بھی محاسبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پوچھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہاں انسان کے بگڑنے کے امکانات کم سے کم رہتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے مربی ہوا کرتے تھے جو قوم کو، سماج کو جکڑ کے رکھتے تھے، اور آج بھی جہاں سرپرستی حاصل ہے جس قوم کو، جس قبیلے کو، وہاں انحرافات، گمراہیاں، خرابیاں کم سے کم ہوتی، کیونکہ اگر غلطی ہوئی فوراً سوال ہوگا، فوراً سختی ہوگی۔ اور جس تنظیم میں، جس گروہ میں، جس قبیلے میں محاسبہ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، سوال کرنے والے نہیں ہوتے ہیں،
وہاں انحرافات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے اوپر شریعت کی نگرانی تو ہے نا، اگر ہمارے سماج میں کوئی ایسا نظم نہیں ہے، ہمارے خاندان اور قبیلے میں کوئی ایسا نظم نہیں ہے، شریعت کی نگرانی تو ہے، اور شریعت سے بڑی کوئی چیز ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ بھائیو، ایسے سوالات پیش کیے ہیں جس کے جوابات مجھے اور آپ کو دینے ہیں، شریعت کو ہم اپنے اوپر نگراں مقرر کر لیں۔ آپ نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40، 4 سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے نا، قدم ہلا نہیں سکتے آپ، کوئی بندہ قدم ہلا نہیں سکتا، جواب دینا ہی دینا ہے۔ عن عمره فيما افنى، زندگی دی تھی نا، کہاں خرچ کی، کہاں ختم کی؟ میری زندگی میری آزادی کے جو نعرے ہیں نا، یہ دھوکہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم بار بار آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے، یہ خوبصورت نعرے انسان کی گمراہی کا سبب نہ بن جائیں۔ انسان کی زندگی وہ ذاتی نہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، زندگی دی تھی نا، کہاں ختم کی؟ اللہ کی عبادت میں یا اللہ کی نافرمانی میں؟ زندگی تو اللہ نے اس لیے دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے دی تھی، الا لیلعبون نہیں کہا کھیل تماشے کے لیے، مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ بار بار یہ سوال اللہ دہرا رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بیکار چھوڑ دیا گیا ہے؟ نہیں، مقصد زندگی ہے، اور سوال بھی ہوگا اس کے بارے میں۔ میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہے، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سوال کا جواب اسی دنیا میں مجھے اور آپ کو تیار کرنا ہے۔ میری زندگی میں توحید کتنی مضبوط ہے، توحید کے بعد عبادتیں کتنی مضبوط ہیں، ہماری زندگی میں بندوں کے ساتھ معاملات کتنے اچھے ہیں، ہمارے اخلاقی رویے، ہمارے آپسی معاملات کتنے بہتر ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ لیکن آج کے اس دور نے انسان کو اتنا آزاد بنا دیا ہے کہ اب عقیدے کے معاملے میں بھی انسان آزاد ہو چکا ہے، آزاد ہو چکا ہے انسان، ورنہ سب سے زیادہ حساس انسان کو عقیدے کے معاملے میں ہونا چاہیے، عبادات کے حوالے سے ہونا چاہیے، اخلاقیات کے معاملے میں ہونا چاہیے، معاملات انسان کے درست ہونا چاہیے۔ لیکن زندگی میں انسان کا جو آج تصور دیا جا رہا ہے، آزاد ہے انسان، اس آزادی کے غلط تصور نے انسان کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی دی تھی نا، کہاں ختم کی؟ نمبر 2، عن شبابہ فیما ابلا، جوانی دی تھی نا۔ یہ سوال بطور خاص مجھ سے اور نوجوانوں سے، یہ جوانی کہاں ختم کی؟ آج دیکھیے حیرت ہے، دیکھیے کھیل بذات خود حرام اور حرام نہیں ہے، انسان کھیل کھیلے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جہاں انسان کی نمازیں فوت نہ ہو، جہاں انسان بے حیائی کا شکار نہ ہو، جہاں انسان جوئے اور دیگر حرام چیزوں میں مبتلا نہ ہو، کھیل کھیل سکتا ہے۔ لیکن وہ کھیل جو انسان کو دین سے دور کر دے، آج نوجوان اس میں پڑا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، پتہ ہے وہ میچ دیکھ رہا ہے، اس نوجوان سے کہیے کبھی اتنے ہی گھنٹے قرآن پڑھ لے، بولے گا دل نہیں لگتا۔ ایسے افراد بھی میں نے دیکھے نماز پڑھ کے فوراً بھاگتے، بولے کیوں؟ میچ چل رہا۔ یہ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ نوجوان کی زندگی تو قرآن کریم سیکھنے میں گزرنی چاہیے تھی، نوجوان کی زندگی عقیدہ سیکھنے میں گزرنی چاہیے تھی،
اخلاق سیکھنے میں گزرنی چاہیے تھی، نہیں گزر رہی ہے وہ۔ اور دیکھیے سیکھنے سکھانے کے معاملے میں اللہ نے اتنی سہولتیں فراہم کر دی ہیں، انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، اس موبائل کے ذریعے انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، لیکن نہیں سیکھ رہا، فوراً بھاگ رہا ہے۔ اچھے اچھے نوجوان جیسے ہی نماز ختم ہوئی، بلکہ اللہ کی قسم رمضان المبارک کا پاکیزہ اور مبارک مہینہ بھی عبادتوں میں گزارنے کے بجائے ان چیزوں میں گزرتا ہے۔ تراویح چھوڑ دیں گے، تراویح میں وہ 1000 بہانے نکالیں گے، لیکن اس میں بہانہ نہیں نکالے گا، جائے گا دیکھے گا، وہ تراویح چھوڑ دے گا جس کی اپنی ایک اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں انسان اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتا ہے۔ سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ان میچوں کو رکھا جاتا ہے ہماری زندگی کے مبارک ایام کو بگاڑنے کے لیے۔ یہ تو نہیں تھا مقصد زندگی۔ ایک نوجوان کو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ ٹھیک ہے کھیلے انسان، کھیل کو کھیل کی حد تک اگر رکھا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان کھیلوں نے ہمارے اخلاق کو بھی بگاڑا ہے، ہمارے اوقات کو ضائع کیا ہے، اور ہماری زندگی کے بہترین ایام کو برباد کرنے کی انسان نے کوششیں کی ہیں۔ بھائیو آزاد نہیں ہیں۔ سوال مجھ سے اور آپ سے ہوگا عن شبابہ فیما ابلا، جوانی میں نے دی تھی نا، کہاں ختم کی؟ یہ جوانی کے بہترین اور سنہرے ایام جو اللہ نے مجھے اور آپ کو میسر کیے ہیں، کہاں ختم کی ہے؟ یہ بڑے سیریس سوالات ہیں، سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں ایک بڑی خرابی کیا ہے، بہت ساری شریعت کی باتیں آتی ہیں، قرآن و سنت کی، لیکن ہنسی مذاق میں اس کو ٹال دیتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی آتی ہیں، بھائیو ہنسی مذاق سے بات کی اہمیت گھٹ جاتی ہے۔ یہ تو کفار مکہ نے کیا تھا نا، کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو، آپ کی دعوت کو مذاق میں لے لیا۔ جس بات کو مذاق میں لیا جائے گا اس بات کی ویلیو اتنی ڈاؤن ہوتی جائے گی، کمزور پڑتی جائے گی۔ ان سوالات کو ذرا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ عن شبابہ فیما ابلا، بھائیو ایک عزم کریں، ہم اپنی زندگی میں کچھ پروگرام بنائے، طے کریں۔ فرائض تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ہمیں زندگی میں تلاوت قرآن کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ دیکھیے ہر قوم کے نوجوان کچھ پلاننگ کرتے ہیں۔ ایک پلاننگ، آپ کی اتنی عالی شان مسجد ہے، ہر نوجوان کی ایک منصوبہ بندی ہونی چاہیے کہ پورے سال ہم ایک ڈبہ رکھیں، پیسہ جمع کریں، اور یہ پیسہ ہم اللہ کے دین میں خرچ کریں، ہم مسجد کی دینی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ جذبہ ہمارے نوجوانوں میں ہے؟ غور کیجیے۔ شادیوں میں انسان لاکھوں روپیہ خرچ کرے گا، وہاں کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ دیگر ضروریات کو پورا کرنے میں ہمیں کمی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کے دین کی بات آتی ہے وہاں انسان کو کمی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یہ پلاننگ ہونی چاہیے ایک نوجوان کی۔ نوجوان نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ بھائیو اس طرح کے بہت سارے منصوبے تیار کیے جا سکتے ہیں، اپنی جماعت کو، اپنی مسجد کو اور اپنے گروہ کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ خیر، دوسرا سوال، تیسرا، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، میرا مال میری مرضی نہیں چلے گی۔ مال اللہ نے دیا ہے نا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ خرچ کمایا تو حلال طریقے سے، اور خرچ غلط راستوں میں۔ بھائی میں میرا مال خرچ کر رہا ہوں، آپ خرچ کر سکتے، آپ سے کون سوال کرے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرا مال میری مرضی۔ آج پتہ ہے خرافات میں مسلمانوں کا جتنا مال خرچ ہو رہا ہے، بدعات میں، خرافات میں، ناجائز کاموں میں، اگر اس سارے مال کو اکٹھا کر لیا جائے نا، مسلمانوں کے مال کو، یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں۔
دین کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن میرا مال میری مرضی، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، اور ہمارا مال الا ان یشاء اللہ الا من رحم ربی، اللہ نے جس کو توفیق ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ ہمارے مال کا ایک بڑا حصہ خرافات میں خرچ ہو رہا ہے، حلال مال کا حصہ۔ بھائیو، اس مال کے ذریعے ہم اپنے قوم کو، اپنے سماج کو مضبوط کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں اس مال کا۔ اللہ نے حلال کا حکم دیا ہے، حرام سے روکا، اتنا تو علم ہے نا، کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ کر کے نہیں چھوٹ سکتے کہ علم پر عمل صرف علماء کی ذمہ داری ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے، وہ ٹھہرا دیتے ہیں، اپنی غلطی کی اصلاح کے بجائے ہم کیا کہتے ہیں، وہ بھی تو ویسے ہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے وہ ویسا کر رہا ہے، آپ اس سوال سے بری الذمہ ہے، آزاد ہو چکے ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، ہم سے اگر نماز چھوٹ گئی ہے تو ہم حوالہ دیتے، فلاں بھی تو کر رہا ہے، یہ تو اس کا علاج نہیں ہے نا۔ عن علمہ فیما فعل فیہ، علم اللہ نے دیا ہے، کتنا عمل کیا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس علم بہت ہے، بہت، اللہ نے کے لیے اللہ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ جہاں علم کی اصلاح، عمل کی اصلاح کے لیے علم کی ضرورت ہے، وہاں عمل توفیق مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ بھائیو، ان سوالات کو ہر وقت اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، مستحضر رکھیں، تاکہ انسان کی زندگی غفلت کا شکار نہ ہو جائے۔ کوئی نئی باتیں نہیں ہے، یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہے، تذکیر کے لیے ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے نصیحت کا۔ اب دیکھیے کچھ باتیں اور، اللہ نے ہم کو اولاد دی ہے۔ آج دیکھیے بہت کم والدین ایسے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے والدین، سماج میں اچھے لوگ بھی ہیں، سارے لوگ برے نہیں، اولاد جیسی نعمت تو عطا کر دی، لیکن تربیت کی صلاحیت سے ناواقف ہے، ناواقف ہے تربیت کی صلاحیت سے۔ ایک بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، اور آج نمازی نہیں ہوتا ہے، توحید پرست نہیں ہوتا ہے، با اخلاق نہیں ہوتا ہے، پاس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ تربیت کی کمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر مجھے اور آپ کو اولاد دی ہے، آزاد نہیں ہے اولاد کے معاملے میں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سوال، جس دن مسئولیت کا احساس میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ ہم سے سوال کیا جائے گا، انسان اپنی اصلاح کی طرف آنے لگے گا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا نے اتنا آزاد کر دیا، آزادی کے نعرے اتنے ہوتے جا رہے ہیں کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ قرآن کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں اپنی اولاد سے، کتنا آج تلاوت کی، بچہ اگر نوکری کے لیے نہ جائے فوراً ہم محاسبہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا کیوں نہیں گیا، اس مہینے میں سیلری اتنی کیوں کٹی، یہ سارے سوالات ہم کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ بھی پوچھا ہے بچہ آج کتنا پڑھا تم نے، اچھا تلاوت تو تمہیں آ گئی، جمعے کی کوشش کی، تھوڑا دین کے معاملے میں اور بھی آگے بڑھ، منصوبہ بندیاں ہیں، دین کے معاملے میں کیا ہے، حالانکہ ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا، کہتے ہیں نا کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ ہم سب کچھ سکھا رہے، قرآن نہیں۔ دہلیز پر جب ماں باپ پہنچتے ہیں، سب کچھ قربانیاں دینے کے باوجود اولاد سے شکایتیں شروع ہو جاتی،
اولاد بدتمیز ہے، اولاد خیال نہیں رکھتی، اولاد توجہ نہیں، غلطی تو ہم نے کی ہے نا، اس کا خمیازہ بڑھا۔ تو بھائیو، بڑی آسانیاں اللہ رب العالمین نے دی ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے سے آپ بچے کو تلاوت بھی سنا سکتے ہیں۔ بعض بچے ایسے بھی دیکھتے ہیں جو سن کے بہت ساری صورتیں یاد کر چکے، کوئی ان کا آدھی انہوں نے سیکھ لی، آدھی استاذ نے اصلاح کر دی، بات ختم۔ تو ہم اس موبائل کا ایک اچھا استعمال کر سکتے ہیں۔ گھر کی تربیت کا انتظام میرے اور آپ کے گھر میں کیا ہے؟ اس لیے کہ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ دعائیں کتنی یاد ہیں؟ پوچھیں ہم اپنے بچوں سے۔ اخلاقی تربیت پر چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ دیجیے انہیں لا کر کے، غور کیجئے۔ آج ہر زبان میں سیرت کی کتابیں دستیاب ہیں۔ دیکھیے ہمارے بچوں کے سامنے جن کی سیرتیں ہیں نہیں بن رہے ہیں۔ بال اب انسان کو پسند آتے ہیں، بچے کو ویسا ہی وہ بناتا ہے۔ چہرہ جس کا ہمارے بچوں کے سامنے ہے، جو رات دن دیکھ رہے، اچھے اسٹائل کے لباس آ رہے ہیں، وہی خریدنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارے رسول کا لباس ہوتا، رسول کی سیرت ہوتی، تو شاید یہ شکایتیں ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ بھائیو، یہ اولاد امانت ہے۔ اولاد بگڑ رہی ہے نا، سر شرم کے مارے جھک جاتا ہے۔ میں ایک روایت اکثر غور کرتا ہوں، حیرت ہوتی ہے۔ اس سوال پر آپ غور کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کنواری لڑکی، خاموشی ہے، کنواری لڑکی سے بھی اجازت لی جائے گی جب شادی کا معاملہ آئے گا؟ تو حضرت عائشہ نے حیرت سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول، یہ کنواری لڑکی اجازت کیسے دے گی؟ ہاں کیسے کہے گی؟ مارے شرم کے۔ وہ حیا کا دور تھا، والا دور تھا۔ حضرت عائشہ حیرت سے پوچھتی ہے، اللہ کے رسول، یہ کنواری لڑکی کیسے کہے گی ہاں میں فلاں لڑکے سے شادی کے لیے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اذنھا صماتھا۔ اس کی دینداری والا ماحول تھا، شرم و حیا والا ماحول تھا۔ یہ سوال اٹھتے تھے کہ کنواری بچی کیسے اجازت دے گی؟ آج حال یہ ہو چکا ہے کہ کنواری بچی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ میں نے اپنا امتحان لیا، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کے ذمہ دار ہے۔ ہم نے مسجد کی حد تک تو تربیت کا انتظام رکھا، گھروں میں نہیں رکھا۔ پوچھا جائے گا، سواء راع وکلکم مسئول عن رعیتی، آزاد نہیں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا۔ لہذا بھائیو، یہ چند باتیں تھی آج کی اس مختصر سے درس میں۔ پیغام یہی ہے، سوال یہی ہے، اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے۔ آج ہم سے کوئی، لیکن جیسے ہی آنکھ بند ہوگی سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا، جب تک سوالات کے جوابات نہیں بھر دیں گے کوئی انسان ہل نہیں سکتا۔ اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا۔ ما من عبد الا سیکلمہ ربہ، ہر بندے سے اللہ راست بات چیت کرے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، بیچ میں نہیں ہوگا۔ غور کیجئے، اگر اللہ نہ کرے ہمیں سی بی آئی کی طرف سے کوئی نوٹس آ جائے، NIA کی طرف سے نوٹس آ جائے، کیا حالت ہوتی؟ پورا گھر، یہ دنیا کا حال ہے۔ یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے رب العالمین سوال کرے گا۔ سکتے امکانات ہیں، کسی کو بھی بیچ میں لا کر کے، بہت سارے وسائل ایسے ہیں، اسباب ایسے ہیں، ہم چھوٹ سکتے ہیں، اس رب العالمین سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ رب العالمین ہر بندے سے کلام کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، بیچ میں کوئی نہیں ہوگا۔ فینظر ایمن من، انسان دائیں طرف دیکھے گا، اس کے اعمال نظر آئیں گے۔ وینظر اشأم من، بائیں فلا یری الا النار تلقاء وجہہ، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو فاتقوا النار، اپنے آپ کو جہنم، اس زندگی کا مقصد بنا لو، جہنم سے ہمیں بچنا ہے۔
اور جب ہر اس عمل سے بچے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اور ہر اس عمل کی طرف انسان آئے گا جو اللہ کی رضامندی کا سبب بن جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہو، ہماری زندگی کا مقصد جنت کا حصول ہو۔ ہماری یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ غور کیجیے، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ جہنم سے بچا لو، کافروں سے نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ ایمان کے بعد مومن کی فکر اور بڑھ جاتی ہے، مومن کا احساس اور جاتا ہے، مومن اپنے آپ کو بے فکر اور اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس بات چیت ہونے سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ استطاعت بھی نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر یہ بھی نہ، کچھ باتیں آپ کے سامنے تھی، رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ان سوالات کی طرف ہمیں متوجہ ہو رہی ہیں، اللہ ان کوتاہیوں کی اصلاح کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین جو کچھ زندگی بچی ہے، اس زندگی میں ہم سب کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق، تو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربین جو پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین جو قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔